معاشی حالات اور خودکشی کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ہیں جس میں دو اہم نعمتیں، ایک امن ہے اور ایک معاش ہے یا کھانا اور مطلب خوراک وغیرہ۔ اسی کو قرآن کریم میں کہا گیا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، کہ عبادت کرو اس گھر والے کی جس نے بھوک میں کھلایا اور خوف میں تمہیں امن دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی بیت اللہ کو بنانے کے بعد یہی دعا مانگی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ اس شہر کو امن والا بنا، وارزق اہلہ من الثمرات، اور یہاں کے باسیات کو رزق کی فراوانی عطا فرما۔ اچھا، انہی دو چیزوں کو بطور عذاب کے بھی ذکر کیا گیا کہ جب قومیں اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ انہیں بھوک کا اور خوف کا لباس پہنا دیتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں جو سورہ لإیلاف قریش میں ہے، یہ اشارہ کر دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں امن بھی ملے اور تم بھوک سے بھی بچ جاؤ تو تمہیں اس گھر والے کی طرف، اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اسی لیے کہ اصل معاملات اور مسبب الاسباب تو اللہ کی ذات ہے۔ کبھی کبھی اللہ کریم آزمائش کے لیے بھی یہ چیزیں لے آتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، مال میں کمی ہوگی، پھلوں میں کمی ہوگی، اولاد کا انتقال ہو جائے گا، جسم پر تمہارے کوئی آفت آ جائے گی۔ تو اس موقع پر ہمارا رجوع کس کی طرف ہوتا ہے؟ آیا ہم صرف مہنگائی کا رونا روتے ہیں؟ آیا ہم صرف حکمرانوں کو کوستے ہیں؟ آیا ہم صرف اپنی اکانومی اور اسٹریٹجک پلاننگ کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں، یا اپنے اعمال کی طرف بھی توجہ دیتے ہیں؟ مشکات شریف میں ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تمہارے حکمران وہ نیک لوگ ہو اور تمہارے مالدار سخی ہو اور تمہارے آپس کے معاملات مشوروں سے طے ہوتے ہوں تو زمین کے اوپر رہنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر اس کا الٹ ہوتا ہے، تمہارے حکمران بدترین ہو گئے، تمہارے مالدار بخیل ہو گئے اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہو گئے، تو فرمائے تم قیامت کا انتظار کرو۔ بنیادی طور پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے معیشت میں قرآن اور حدیث کو فالو کرنا ہے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی کہ الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، کہ خرچ میں جو میانہ روی ہوتی ہے وہ آدھی معیشت ہے۔ یعنی جس نے اپنے مطلب اسراف سے بچتے ہوئے اپنے معاملات کو تھوڑا سا کنٹرول کر لیا، میانہ روی سے کام لیا، تو اس کی معیشت بچ جائے گی۔ قرآن کریم کی آیت اس کی تائید کرتی ہے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ وہ لوگ جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں پھر اسراف نہیں کرتے اور بخل بھی نہیں کرتے۔ دیکھیں 15ویں پارے میں ایک بڑا عجیب پیمانہ میجرمنٹ کا بتایا گیا، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا إِلَى الْبَسْطِ، کہ اپنے ہاتھ گردن پر بھی نہ باندھو کہ جیب میں ہاتھ جائے ہی نہیں، اور اپنے ہاتھوں کو بالکل پھیلاؤ بھی نہیں کہ جیب میں کچھ باقی ہی نہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کے باب میں فرمایا کہ 1/3 وصیت جائز ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ کیوں؟ کہ اگر تم کم وصیت کرو گے تو تمہارے اہل و عیال اور ورثاء کو زیادہ مال مل جائے گا، تم زیادہ وصیت کرو گے تو تمہارے اہل و عیال لوگوں کے سامنے در در ہاتھ پھیلاتے پھریں گے، تو وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو ان تمام باتوں کا اگر خلاصہ نکالا جائے وہ یہ نکلتا ہے کہ سب سے پہلے تو قرآن اور حدیث کو ہم فالو کریں، ہم مبذرین اور اسراف سے بھی بچیں، ہم بخل سے بھی بچیں، اور یہ جو قرآن کریم میں ہے سورہ کہف، اس کا ایک خلاصہ لکھا ابو الحسن ندوی رحمت اللہ علیہ نے، اور اس کا نام ہے معرکہ ایمان اور مادیت۔
فرمایا اس امت کے زوال کی وجہ یہ ہے کہ اس امت سے انفاق فی سبیل اللہ ختم ہو گیا ہے. اپنی عیاشیوں کے اوپر تو کروڑوں روپے پھونک دیتے ہیں لیکن غریب کی غربت کا ہمیں احساس نہیں ہے. تو فرمایا یہ جو امت سے انفاق گیا، اور انفاق کیوں گیا کہ امت میں تعیش آ گیا، کروڑوں روپے کی گھڑیاں ہیں، لاکھوں روپے کا سوٹ ہے، برانڈڈ چیزوں کے چکر میں پڑ کر جہاں تکبر اور نام و نمود آیا وہاں تعیش آیا، انفاق فی سبیل اللہ ختم ہو گیا. اور آج معاشرے کے اندر جو بدحالی اور بدامنی ہے وہ ہمارے سامنے. میں سبحان بھائی اس پہ میں اصل میں تھوڑا سا ڈس ایگری اس لیے کرتا ہوں. یہ جو آپ کی آخری بات ہے، بیکاز میں جانتا ہوں کہ کراچی میں یا پورے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر بہت ساری ایسی این جی اوز ہیں جو بہت کام کر رہی ہیں، اور ان سب کو شاہ صاحب آپ خود بھی بچوں کے لیے، لوگوں کے لیے اتنا کام کرتے ہیں. آپ کی فاؤنڈیشن ہے، آپ کو بھی علم ہے کہ آپ کے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ شامل ہیں جو اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے بہت سارا کام کرتے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں. آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے بڑی بڑی جگہوں پہ بیٹھے. لیکن جو سسٹم جہاں ہم آ گئے ہیں، بیکاز لاکھوں روپے، کروڑوں روپے، اربوں روپے ایک ایک دن میں کسی نہ کسی طرح سے حکومتی خزانے میں جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود چیزیں جو ہیں وہ جس طرح لوگوں تک پہنچنی چاہیے وہ پہنچ نہیں پا رہی ہیں. یہ اب دیکھیں اس وقت سارا جو ہے وہ ابھی ایک فری جو ہے وہ لنگر لگایا ہوا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ہمارے ایک اور جہاں کام کر رہے ہیں، یا سارم برنی جس طرح سے، یہ لوگ ان کے پیچھے یہی سارے لوگ ہیں جو بزنس مین ہیں، جو پیسے والے لوگ ہیں. وہ کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا جتنا ہوتا ہے وہ کرتے رہیں. یہاں پر میں مختصر سی بات کر لوں. بالکل ادارے کام کر رہے ہیں جن کے آپ نے نام لیے، اس کے علاوہ بھی بیت السلام ہے، بیت السلام کتنا کام کر رہا ہے، ٹرسٹ ہے، الاسر فاؤنڈیشن ہے، بہت سے ادارے. اللہ سب کو خوب جزائے خیر دے. سب جو ہے وہ امت کی طرف سے فرض کفایہ کا حق ادا کر رہے ہیں. بالکل. لیکن فیصل قریشی صاحب ابھی بھی ہمیں یہ زیادہ لگ رہا ہے، یہ کم ہے. یعنی میں اور آپ اپنی سطح پر بھی ہر مسجد ایک کمیونٹی سینٹر بن جائے، ہر مدرسہ، ہر اسکول، ہر کالج، ہر دکان، ہر بزنس کا پوائنٹ اگر اپنے طور پر سٹیپ لے گا تو ابھی بھی ضرورت بہت ہے. دیکھیں اسلام کا جو نظام ہے وہ کیا ہے، بیلنس لانے کے لیے کہ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، مالداروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا. تو اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے.